بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید وجاءت کل نفس معها سائق وشہید لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ احباب گرامی، بڑے لوگوں کی حکایات میں سے ایک بات پڑھنے کو ملی۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ دور کسی جنگل میں ایک بکری ایک گہری دلدل میں پھنس گئی۔ اتفاق سے ایک بھیڑیا اس کو کھانے کے لیے نکلا۔ جب وہ آگے بڑھا تو وہ بھی بکری کے ساتھ ہی دلدل میں پھنس گیا۔ بکری نے جب بھیڑیے کو پھنسا ہوا دیکھا تو ہنس پڑی۔ بھیڑیا کہنے لگا کہ آج جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، میں بھی ڈوب رہا ہوں، تو بھی ڈوب رہی ہے، لیکن ہنسی کاہے کی؟ بکری کہنے لگی کہ ہنسی اس بات پہ آئی ہے کہ جناب آپ بھی اسی دلدل میں گرے جہاں میں گری، آپ کا لالچ آپ کو لے ڈوبا، لیکن میں جس کے گھر کے اندر رہتی ہوں میرا ایک مالک ہے، جب وہ گھر کے اندر مجھے گم پائے گا تو میری تلاش کے لیے نکلے گا، اور ڈھونڈتا ہوا ہو سکتا ہے، امید ہے وہ یہاں تک آ جائے اور وہ مجھے یہاں سے نکال کر لے جائے۔ میں نے اپنی رسی اپنے مالک کے ہاتھ میں دی ہے، وہ میرا شاہ ہے، میرا بادشاہ ہے، میرا پالنے والا ہے، وہ آئے گا مجھے یہاں سے بچا کر لے جائے گا۔ ہنس اس بات پہ رہی ہوں کہ آپ نے لالچ میں آ کر یہ نہیں سوچا کہ کوئی آپ کو بچانے والا بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، اور اس کے آخر پر لکھنے والوں نے لکھا کہ اپنی رسی اپنے مالک کے ہاتھ میں دیجئے، کیونکہ اس کا فضل جسے ملتا ہے وہ دنیا میں بچ بھی جاتا ہے۔ جو دنیا کی روشنیوں سے، دنیا کی عیش و عشرت سے، دنیا کی زیب و زینت سے اپنی آنکھوں کو خیرہ کر لیتا ہے، اس کے لیے آخرت نام کی چیز باقی نہیں رہتی۔ دنیا کو جب بھیڑیوں نے لالچ میں لا کر اندھا کیا، دلدل میں پھنسایا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو حکم دیا، ایک ایسی جماعت تیار کی جو پے در پے علاقوں میں گئے اور اللہ رب العالمین کے حکم کا لوگوں کو اعلان کیا، لوگوں کو سنایا، لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین کی باتیں رکھیں اور یہ واضح کیا کہ ہم بھی وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنی رسی اپنے مالک کے ہاتھ میں دی ہے، اپنے آپ کو مالک کے کھونٹے سے باندھ دیا ہے۔ ہم دنیا کے وہ بھیڑیے نہیں ہیں جو لالچ میں آ کر چند سکوں کے عوض، چند فائدے کے عوض وہ اپنے دین کو بیچ ڈالیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ اور تاریخ ہمیں یہ بات بتلاتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے، اپنی اولادیں قربان کر کے، اپنے وطن اور ملک کی قربانیاں دے کر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے رشتے قربان کر کے، کسی نے اپنا باپ قربان کیا، کسی نے بیوی کی قربانی دی، کوئی بیٹے کی قربانی دے رہا ہے، کسی نے ملک و قوم کو چھوڑ دیا، کسی نے ملت سے انحراف کر دیا، لیکن سارے کے سارے اگر کھڑے تھے تو ایک بات پر کہ ہمارا رب رب ذوالجلال رب واحد ہے، ہم اس کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ خبر دی کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ دنیا نے کہا تو ہے کہ جی کائنات کے اندر 1,24,000 پیغمبر آئے، بغیر دلیل کے یہ بات مشہور بھی کی، کتابوں میں لکھا، پڑھا بھی اور پڑھایا بھی، لیکن دلیل نہ دے سکے۔ مالک نے قرآن میں تقریباً 30 نبیوں کا ذکر کر کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 30 نام آپ کے سامنے، 30 زندگیاں، 30 قومیں اور 30 نبیوں کے حالات، واقعات، ان کا اسلوب دعوت، قوم کا جواب اور قوم کا پھر اللہ کے عذاب میں جکڑا جانا یا ہدایت کے رستے پہ آ جانا، یہ 30 کہانیاں، یہ 30 نشانیاں،
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رسولوں کے حالات ہم نے آپ کو بتائے اور کتنے ایسے ہیں جن سے ہم نے پردہ اٹھایا ہی نہیں۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، کتنے رسول ایسے ہیں جن کا بیان ہم نے آپ کے سامنے کر دیا، اور کتنے ایسے ہیں جن کا نام ہم نے آپ کے سامنے نہیں لیا۔ لیکن قربان جائیے، قرآن جب کسی بھی نبی کی بات بتاتا ہے، کسی بھی رسول کا تذکرہ کرتا ہے، تو ایسے انداز میں کرتا ہے جیسے باقی سب کا تذکرہ ہے، لیکن 30 میں سے ایک پیغمبر، ایک شخصیت ایسی ہیں کہ جیسے اللہ نے سب کو مخاطب کیا، اس کو ویسے مخاطب نہیں کیا۔ جیسے اللہ نے سب کے نام لیے، اللہ نے اس کا نام ویسا نہیں لیا۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو یحییٰ نامی لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یا موسیٰ انی انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں اللہ ہوں زبردست حکمتوں والا۔ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اے عیسیٰ ہم آپ کو اپنی طرف بلانے والے ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامیے۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو مخاطب کیا ان کے ناموں سے، ان کے نام لے لے کر ان کو مخاطب کیا، لیکن پورے قرآن میں نے گھر میں لکھ کر تو لگایا یا اللہ یا محمد، لیکن پورے قرآن میں یا محمد کہیں نہیں ہے۔ اللہ نے سارے نبیوں کو ان کے ناموں سے بلایا، لیکن ایک واحد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہیں کہ رب نے کمال ادب سکھایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لوگوں جیسے آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو، دیکھو کائنات کا رب بھی محمد کو یا محمد نہیں کہہ رہا، تو تم بھی اپنے رسول کا نام یا محمد نہیں لے سکتے۔ قرآن نے اللہ کے رسول کو مخاطب کیسے کیا ہے؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یہ القابات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کر کے آپ کو مخاطب کیا اور پوری دنیا کو بتلایا کہ ادب ہو تو اس طرح کا ہو۔ کائنات کے رب نے، رب ذوالجلال نے سارے انبیاء کرام کے نام ذکر کر دیے، لیکن ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے مخاطب نہیں کیا جیسے پچھلے سارے انبیاء کو مخاطب کیا ہے۔ اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی، جو لوگ یا محمد کہتے ہیں اور یا محمد کا پرچار کرتے ہیں، سورہ نور کی اینڈ والی آیات ہیں، اللہ فرماتے ہیں ویسے نہیں بلانا محمد کو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول۔ اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر یہ بات بھی سننے کو آتی ہے کہ جی ایک مخصوص گروہ، ایک مخصوص فرقہ، اپنے آپ کو موحد کہنے والے، یہ نعت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ نعت کے منکر ہیں۔ میرا بھائی یاد رکھیے، جو بندہ نعت کا انکار کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا انکار کرتا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جاہ و جلال کا انکار کرتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو بندہ صحیح معنوں میں اسلام والا ہے، جسے اللہ نے اسلام کی سمجھ عطا کی ہے، جس نے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک پورے کا پورا نعت ہی ہے۔ پورے کا پورا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے۔ پورے قرآن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے، صورت بھی ہے، کردار بھی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، تہذیب بھی ہے، سیاست بھی ہے۔ ایک ایک نقطے کو قرآن نے میرے اور آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے اشعار کے اوپر، اپنی بنائی ہوئی نعتوں پر اکتفا کر بیٹھتے ہیں، لیکن اس نعت اور اس تعریفی کلمے کو نہیں دیکھتے جو رب العالمین نے کہا۔ میں آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے قرآن کی ایسی 10 آیات رکھوں گا، یوں کہہ لیں کہ سمندر سے 10 قطرے نکالنے کی کوشش کی ہے، کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے
اور دنیا والوں کو دکھا کر کہ ہمارا رسول ایسا رسول ہے، جس رسول پر الزام لگاتے ہو، جس رسول کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، اور وہ مسلمان جو اللہ کے رسول سے بے وفائی کرتے ہیں۔ ذرا یہ تصویر بھی دیکھیے جو قرآن نے محمد الرسول اللہ کی ہمیں دکھائی ہے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کیا، میرے صحابہ، تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے دل کے اندر تڑپ ہوگی، لالچ ہوگا کہ وہ مجھے دیکھیں، اور وہ اپنے اس لالچ کو پورا کرنے کے لیے اپنا مال، اپنی جانیں، اپنی اولادیں تک قربان کر دیں گے، اور ایک ہی تمنا ہوگی کہ ہم محمد الرسول اللہ کو دیکھیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمتیں ہم نے سن رکھی ہیں، لیکن کعکا اوسی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیے کہ جب ہم سنیں تو جنت کی طرف ہمارا دل اور شوق سے عبادت کرنا شروع کر دیں، ہم مزید جنت کے لیے تگودو کرنا شروع کر دیں۔ کعکا اوسی رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، اور لوگوں وہاں پر محمد الرسول اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا، وہاں اللہ کے رسول کا دیدار ملے گا، وہاں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے سامنے کون کون سی باتیں رکھی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو 10 آیات میں نے نکالی ہیں، ان 10 آیات کے بارے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، زکى اللہ تعالی نبینا تزکیۃً، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کی ایسی پاکیزگی بیان کی ہے، ما زکاہا لأحد من الخلق، اللہ نے پوری مخلوق میں سے کسی کا ایسا تذکرہ نہیں کیا۔ پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، جتنے اللہ رب العالمین نے اوصاف ان 10 آیات کے اندر آپ علیہ السلام کے ذکر کیے ہیں، پہلا وصف، اللہ رب العالمین آپ کی عقل کی گواہی دیتے ہیں، اور عقل کی گواہی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی طہارت، آپ کی سوچوں کی پاکیزگی۔ حالانکہ سوچیں بندوں کے سامنے نہیں ہیں، رب العالمین کے سامنے ہیں۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ میرے دل و دماغ کے اندر کون کون سے خیالات، کون کون سے تصورات آتے ہیں، لیکن ایک واحد محمد الرسول اللہ ایسی ہستی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی سوچوں کی بھی پاکیزگی کی قسم دے دی، شہادت دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی نہیں بلکہ ان کا من بھی پاک ہے، یہ اندر سے بھی اجلے ہیں، جتنے یہ باہر سے نکھرے نظر آتے ہیں اتنے ہی یہ اندر سے بھی اجلے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ما ضل صاحبکم وما غوا، اور لوگوں جس رسول کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ یہ ساحر ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، جس کو تم گالیاں دیتے ہو، جسے کہتے ہو کہ مکہ کا امن تباہ کرنے والا ہے، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، ما ضل صاحبکم وما غوا، قسم ہے ہمیں اس ستارے کی جو طلوع ہوا اور پھر ڈوب گیا، یہ جو ڈوب جاتے ہیں وہ رب نہیں ہوا کرتے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، وہ شخصیت کہ جس کا بچپن، جس کی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کی عمر، 40 سال تک تم جس کے بارے میں کہتے رہے ہو کہ یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، مکہ کے سارے لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، محمد ایک اکیلا سچا ہے، صفا پہاڑی پر تم نے ہی گواہی دی تھی، ما جربنا علیک کذبا قط، اے محمد آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ سنا نہیں، جس کی صداقت اور امانت کے تم گن گاتے ہو۔ یاد رکھو، آج اگر اسے شاعر کہتے ہو، دیوانہ کہتے ہو، اسے گالی دیتے ہو، اس کی مخالفت کرتے ہو، تو وہ کوئی نئی بات لے کر نہیں آیا، تم اسے گمراہ کہتے ہو، ساپی کہتے ہو۔ ما ضل صاحبکم، وہ تمہارے ہی درمیان رہا ہے، تمہارا اعتراض بجا تھا اگر محمد باہر کی کسی بستی سے آتے، تمہارا اعتراض بجا تھا اگر محمد آسمان سے اترتے، وہ تو تمہارے درمیان رہنے والے، اپنی عمر تمہارے درمیان بسر کرنے والے، اب تم آ کر ان کو یہ کہو جب انہوں نے ایک اللہ کی طرف تمہیں بلایا اور تم ان کی پاکیزگی کو، ان کے عقیدے کو برا کہو، ان کو گمراہ کہو۔ اللہ رب العالمین نے 2 طرح سے رد کیا ہے، کہا ما ضل صاحبکم، ضل کا تعلق ہوتا ہے عمل کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے سامنے ہے، صرف نبوی نہیں، پوری 63 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، عمل کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ کے کردار میں کوئی خامی ہے تو لے کر آؤ، پوری دنیا کو چیلنج ہے۔ زکاہ فی عقلی،
مالک نے اس کی عقل کا تزکیہ کر کے میرے اور آپ کے سامنے رکھا اور مجھے تصویر دکھائی کہ محمد الرسول اللہ کی زندگی تیرے لیے اسوہ حسنہ ہے. اپنے خیالات کو پاک کیجئے. خیالات آپ کی سوچیں بنتی ہیں. اپنی عقل کی طہارت کے لیے اپنی سوچوں کو ایسی ڈگر کے اوپر پروان چڑھائیے کہ زبان سے جب بھی نکلے حق بات نکلے اور باطل کے لیے آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ تیر ثابت ہوں. کہا زکاہ فی عقلی، تیرا صاحب، تیرے درمیان رہنے والا، جس نے 40 سال تیرے درمیان گزار دیے، تو آج اسے گمراہ کہتا ہے. ذرا دکھا زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی کہ جس میں محمد الرسول اللہ راہ حق سے ہٹے ہوئے تجھے نظر آئے. وما غوا، تو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچیں خراب ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچیں خراب نہیں. اس نے ایک سوچ دی، پورے معاشرے کو تبدیلی کی راہ کے اوپر لگایا کہ ایک الہ ایک ہی ہوتا ہے، وہی اولادیں دینے والا، وہی گنج بخش ہے، وہی فیض عالم ہے، وہی داتا ہے، وہی ہر چیز کی تقدیر کو لکھ دینے والا، حکمتوں والا، لاجواب، بے مثال، با کمال رب، جس کی حکمتوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جس کے علم کا تم احاطہ نہیں کر سکتے. وہ رب گواہی دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ نہ عقیدے میں خرابی ہے نہ عمل میں خرابی ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب، تمہارا ساتھی وہ گمراہ نہیں ہوا. تم یہ کہتے ہو کہ وہ گمراہی کے رستے پہ چل پڑا. کیا ہے کہ تم نے اپنے اپنے رستے بنائے ہوئے ہیں. کوئی لات کو پوجتا ہے، کوئی عزا کے سامنے سر جھکاتا ہے، اور ایک محمد ہیں کہ جو بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ لوگو الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہاری بگڑیاں بنانے والا، تمہارا مشکل کشا، حاجت روا ایک اللہ ہے. اس کے اوپر ایمان لے آؤ. اور یہی چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے. اس سے بالکل پچھلی آیت، یہ سورۃ النجم کی دوسری آیت ہے. پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، ہمیں قسم ہے ستارے کی جو ڈوب جاتا ہے. دنیا نے ستاروں کے ساتھ بڑی بڑی امیدیں لگائیں، آج بھی امیدیں لگتی ہیں. ستاروں کے ساتھ امیدیں لگانے والے مالک فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، قسم ہے اس ستارے کی جو ٹوٹ جائے، جو ڈوب جائے، جو سلامت نہ رہے. اے اللہ تو نے ٹوٹنے والے کی قسم کیوں اٹھائی؟ کہا قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ وہ ٹوٹنے والا یہ کہہ کر ٹوٹتا ہے کہ لوگوں میری روشنیاں، میری حدتیں اور میری گرمیاں ایک رات تک کے لیے آتی ہیں، لیکن محمد جو دین لے کر آئے ہیں لیلھا کنہاریھا، اس دین کی رات بھی دن کی طرح ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تیسری صداقت جو اس آیت سے ملتی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، قسم ہے اس ستارے کی جو ٹوٹ جائے، جو ڈوب جائے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، جو ستاروں سے امید لگا کر بیٹھا، مالک فرماتے ہیں سارے کافر ہو گئے. محمد نے کسی ستارے سے امید نہیں لگائی بلکہ ستارے کے رب سے امیدیں لگائی. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب نہ تو وہ گمراہ ہوا اور نہ ہی اس کے عقیدے میں کوئی خرابی آئی. یاد رکھیے دنیا کے اندر دو چیزیں بڑی عام ہیں، عقیدہ اور عقیدت. ان دونوں میں فرق کرنا سیکھیے. عقیدہ یہ ہے اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکایا جائے. عقیدہ یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھولی نہ پھیلائی جائے. عقیدہ یہ ہے اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ سر نہ جھکایا جائے. اور عقیدت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کوئی بڑی ہستی آ جائے اس کے سامنے جھک جاؤ، کوئی بڑی ہستی کا ذکر آ جائے جھک جاؤ. عقیدہ اور عقیدت آپس میں متضاد چیزیں ہیں. عقیدہ اپنی جگہ پر، عقیدے پر کمپرومائز نہیں، عقیدت میں جو مرضی سمجھوتا کر لیا جائے. عقیدت بھی وہ جتنی اللہ کے رسول نے سکھا دی، اس سے بڑھ کر نہیں. اس لیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول کا دوسرا وصف جو قرآن ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے جہاں عقل کی تزکیے کی، عقل کی پاکیزگی بیان کی، وہاں اللہ کے رسول اب دل کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. دلوں کے حالات اللہ ہی جانتا ہے. ہمارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن کیا کمال دل ہوگا میرا بھائی کہ جس کی گواہی، جس کی پاکیزگی کے بارے میں رب العالمین نے قرآن کی آیات نازل کر دی. کیا کمال دل ہے
اللہ فرماتے ہیں زکاہ فی فؤادی ما کذب الفؤاد ما رآ، اللہ نے اس کے دل کی گواہی دیتے ہوئے، اس کے دل کی طہارت، اس کے دل کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہوئے کہا ما کذب الفؤاد ما رآ، اس کے دل نے جو کچھ بھی دیکھا دل سے تسلیم کر لیا۔ ہمیں قرآن نظر آتا ہے، قرآن کے اندر ہم الفاظ پڑھتے ہیں، ہر چیز ہمارے سامنے ہے، جنت کی تصویریں بھی اللہ نے دکھائیں، جہنم کی تصویریں بھی اللہ نے دکھائیں۔ آج سے ہزاروں سال قبل جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا کی اور نبوت کے بعد یہ سلسلہ چلتا چلتا محمد الرسول اللہ پہ آتا ہے، آپ غار حرا میں ہیں، پہلی وحی آتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کرنے والا، الرحمن علم القرآن، وہ بڑی رحمتوں والا، قرآن کا سکھانے والا، جس نے قوت گویائی عطا کر دی، شمس و قمر کو ایک ترازو کے اندر رکھ دیا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھ نے جو دیکھا، آپ کے دل نے جو سنا اور سمجھا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے دل میں جو ہے وہی زبان پہ ہے، جو زبان میں ہے وہ دل میں ہے، کھوٹ آپ کے اندر نہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، آپ نے آنکھوں دیکھی چیزوں کو جھٹلایا نہیں۔ اللہ کے رسول نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جبریل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ان ساری چیزوں کے دیکھنے میں آپ نے ملاوٹ نہیں رکھی۔ اور آج دنیا کو قرآن کے اندر اللہ کے رسول کی سیرت نظر نہ آئی، لیکن چاند میں لکھا یا محمد ضرور نظر آیا۔ ہم دور کی کوڑی لاتے ہیں، دور کے ڈول سہانے سن کر ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کی سیرت تو قرآن میں بہترین ٹونر کے ساتھ لکھ کر چھپا کر ہمارے سامنے رکھا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا اعتراض کرتی رہی اور ہم چاند کے اندر یا محمد لکھا، کیلے کے اوپر یا محمد لکھا، اور پھلوں کے اوپر اور نہ جانے کس کس چیز کے اوپر لکھا دیکھ کر ہم معجزات پڑھتے رہے، ہم درود پڑھتے رہے۔ ہمیں اس بات کی خبر نہ ہوئی کہ ڈاکو ڈاکہ لگا کر، نقب لگا کر وہ میرے محمد کی شان میں گستاخی کر گیا، وہ مجھے بھی گستاخ بنا گیا۔ اللہ رب العالمین نے تیسری جگہ پر پاکیزگی بیان کی ہے، اور یہ بھی اسی صورت ہی کی آیت ہے، سورۃ النجم کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زکاہ فی بصری، جہاں دل کی پاکیزگی بیان کر دی، عقل کی پاکیزگی بیان کر دی، آئیے اب دیکھتے ہیں اس آنکھ کی پاکیزگی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى، محمد کی آنکھ ایسی ہے کہ اس میں ٹیڑھ پن ہم نے رکھا نہیں، ٹیڑھی وہ خود ہوئی نہیں۔ وہ ایسی آنکھ ہے کہ رب نے اس میں ٹیڑھ پن رکھا نہیں، اور ٹیڑھی محمد نے خود کبھی کی نہیں۔ آپ علیہ السلام کی آنکھ بازار میں چلتے ہوئے دیکھیے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی آنکھ جھکی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس آنکھ نے جب بھی دیکھا حق بات کو دیکھا، اور جب بھی یہ آنکھ اٹھی اللہ رب العالمین کے حکم سے اٹھی۔ ما زاغ البصر وما طغى، اس کی آنکھ نے جو بھی دیکھا اللہ کے حکم سے سچا اور سچا دیکھا، اور پھر اس سچائی کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے جو دیکھا تھا اسے صحیح صحیح بیان بھی کیا۔ یہ نہیں کیا کہ چار باتیں اپنی طرف سے لگا کر، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو میں نے 2 مرتبہ ان کی اصلی صورت پر دیکھا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ بات آتی ہے کہ جبریل علیہ السلام کو میں نے 2 مرتبہ ان کی اصلی صورت پر دیکھا۔ پہلی مرتبہ تب جب میرے اوپر پہلی وحی آئی، اور وحی کے بعد یہ سلسلہ رک گیا، پھر میں نے دل کے اندر سوچا کہ میں اپنی جان لے لوں گا۔ یہ سوچ لے کر میں ایک بڑی پہاڑی کے اوپر چڑھا کہ میں اوپر سے اپنے آپ کو گرا دوں۔ ابھی میں چڑھ ہی رہا تھا کہ مجھے آسمان سے آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں نہ کیجئے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے آسمان پر دیکھا تو ایک فرشتہ کھڑا تھا جو زمین سے لے کر آسمان تک حاوی تھا۔ میں نے دائیں دیکھا وہ دائیں نظر آیا، بائیں دیکھا وہ بائیں نظر آیا، ہر جگہ پر میں نے اس کو دیکھا۔ میرے دل سے وہ خیال نکل گیا، میں واپس آیا۔ اور دوسری مرتبہ وہ جب آپ معراج پر گئے، آپ علیہ السلام نے عند سدرۃ المنتہا کے قریب جبریل کو دیکھا، اور پھر اسی حدیث میں آتا ہے جبریل کے 600 پر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو قوتیں عطا کی ہیں، جیسا کہ آنے والی آیات میں ہم پڑھیں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے محمد الرسول اللہ نے جو دیکھا، جو کچھ بھی آنکھوں سے دیکھا اسے بیان کر دیا۔
جنت کا حال آپ نے دیکھا، جہنمیوں کے احوال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیے۔ ما زاغ البصر وما طغى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ٹیڑھی ہوئی نہیں، ٹیڑھ پن ہم نے اس میں رکھا نہیں۔ اور پھر اسی کے اندر ہم اپنی آنکھوں کا جائزہ بھی لیں کہ ہماری آنکھیں کدھر تھرکتی پھرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آنکھوں سے اللہ کو بڑی محبت ہے، 3 آنکھیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ پہلی وہ آنکھ جو اللہ رب العالمین کے لیے کسی سرحد پر مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہوئے ساری رات جاگتی رہے۔ دوسری وہ آنکھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آنسو بہائے۔ اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جائے، حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھے۔ ان تینوں آنکھوں کو دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول کی آنکھ میں دیکھو۔ آپ علیہ السلام اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں، اور یہ گڑ گڑانا کوئی عام گڑ گڑانا نہیں۔ قبرستان میں گئے، ہم بھی روز جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول قبرستان میں گئے، صحابہ کہتے ہیں سر جھکا کر ہم بھی بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہیں، ہاتھ میں ایک تنکا ہے، زمین کو کریدتے جا رہے ہیں، نظر اٹھائی تو دیکھا جتنی آگے زمین ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ استعدوا لمثل هذا یا اخوانی، میرے بھائیوں اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ بڑے خطرناک معاملات ہیں، بڑے مشکل معاملات ہیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کر لو۔ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا، لوگوں کو خوشخبریوں میں مصروف دیکھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم لوگ وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں، جو میں نے دیکھا ہے، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تمہاری آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں اور تم ہنسنا بھول جاؤ۔ اور تم لوگ اگر دیکھ لو کہ قبر میں مردے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، تم ان کی لاشوں کو چھوڑ دو، تم جنگلات میں نکل جاؤ اور کبھی پلٹ کر اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہ آؤ۔ میرا بھائی آنکھ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسان کے ڈائریکٹ دل کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس آنکھ کو جو نظر آتا ہے، دماغ اس کی کوئی نہ کوئی تصویر بناتا ہے، شیطان اس کے اوپر تیل ڈال کر آپ کو بھڑکاتا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر جو فحاشی اور عریانی کو فروغ ملتا ہے وہ ہماری آنکھ کا قصور ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ آنکھ شیطان کے پہلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نعتیہ انداز میں ہمیں بتاتا ہے، زکاہ فی معلمی، دنیا نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جن آتا ہے اور آ کر اسے ایسی من گھڑت باتیں سکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین بتلاتے ہیں علمہ شدید القوا، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ محمد کے پاس کوئی عام ہستی آتی ہے، اس کے پاس وہ آتا ہے جسے رب نے قوتیں عطا کی ہیں، وہ جبریل ہے۔ اور جو جبریل کا دشمن ہے، جو جبریل سے دشمنی رکھتا ہے، وہ اللہ سے بھی دشمنی رکھتا ہے۔ اور آج اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جبریل ہمارا دشمن ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، اصل نبی علی تھے، علی کے پاس جبریل نہیں گیا، جبریل کو غلطی لگی، وہ محمد کے پاس آ گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بچیے ایسے لوگوں سے۔ قرآن کچھ اور سکھاتا ہے، یہ لوگ آپ کو میڈیا کے اوپر اپنی مجالس کے اندر کچھ اور سکھا جاتے ہیں۔ میرا بھائی تیرے قرآن کے اندر اللہ نے تیرے ہر مسئلے کا، ہر سوال کا، ہر اشکال کا جواب رکھا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، اس لیے ہمیں جواب نہیں ملتا۔ ہم لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ مالک دو جہاں خبریں دیتا ہے کہ علمہ شدید القوا، قوتوں والے فرشتے جبریل نے اسے خبریں دیں، رحمان نے اسے سکھایا، اس نے تعلیم دی۔ اب پھر اس کے بعد بھی کوئی اللہ کے رسول پر آنے والی رسالت کا جب منکر ہوتا ہے، جو جبریل کا انکار کرتا ہے، در حقیقت وہ پورے دین کا انکار کرتا ہے۔ پانچویں چیز جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صداقت کے طور پہ بیان فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اور جھوٹ کا بھی کچھ ایسا انداز اللہ نے اختیار کیا کہ جھوٹ بولا بھی نہیں، جھوٹ بیان بھی نہیں کیا، اور جھوٹ کی طرف کبھی گئے بھی نہیں۔ کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں ما ینطق عن الہوی، یہ محمد جو ہیں یہ کبھی اپنی مرضی سے بولے بھی نہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، جو بھی تیرے رب نے ان کی طرف وحی کیا ہے یہ صرف وہی بولتے ہیں، وہی بات کرتے ہیں جو تیرے رب نے ان کی طرف وحی کیا ہے۔ کیا کمال زبان ہے میرا بھائی، اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بول
وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے پابند بن گئے کہ میں نے جو بھی بولنا ہے اپنے رب کی مرضی سے بولنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا لکھ لیا کرو، جو بھی میں بولتا ہوں وہ لکھ لیا کرو، کیونکہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں حدیثیں نہیں لکھی گئیں، اللہ کے رسول کے 200-300 سال بعد پھر بخاری بنی، پھر مسلم آئی۔ میرا بھائی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیثیں لکھی ہیں، عبداللہ بن عمر نے حدیثیں لکھی ہیں، سیدنا حمام بن منبہ نے حدیثیں لکھی ہیں۔ آپ دیکھیے اٹھا کر، مالک دو جہاں نے اس قرآن کو اور اس حدیث کو ہمارا مکمل دین بنایا ہے۔ آج کل یہ فتنہ بھی ہے کہ لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور حدیث کا انکار کرنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہوگا، ایک کردار ایسا تمہیں نظر آئے گا جو اپنے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا اور تم لوگوں کو کہے گا کہ تمہیں قرآن کافی ہے، قرآن کے سوا حدیث کو تسلیم نہ کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہوگا جو خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ حدیث کی استنادی حیثیت کو، حدیث کو دین تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ حدیث کو تسلیم نہیں کرتا، اس سے پوچھ لیجیے اس کی گردن پکڑ کر کہ جناب قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا نصاب بتائیے، زکوٰۃ کی مدت بتائیے، جانوروں کی زکوٰۃ بتائیے، پورے قرآن سے نکال کر دکھاؤ تو مانو۔ قرآن میں نماز کا ذکر ہے، نمازوں کی 5 تعداد قرآن سے ثابت کرو، نمازوں کی تعداد رکعات وہ قرآن سے ثابت کریے۔ یہ سارے سوالات، ایک سوال نہیں، کتنے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں کہ جو بندہ صرف قرآن کو اپنے لیے حجت تسلیم کرتا ہے، حدیث کو نہیں مانتا، جبکہ مالک کہتے ہیں ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، محمد جو بھی بولتے ہیں وہ ان کی وحی ہوتی ہے۔ وحی کی 2 اقسام ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ وحی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی وہ متلو جس کی تلاوت کی جاتی ہے جو قرآن ہے، اور دوسری ہے وحی غیر متلو جس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی لیکن اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور وہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس قرآن کے مثل ایک اور چیز عطا کی۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری حدیث۔ خطبہ حجۃ الوداع ہے، آپ علیہ السلام نے لوگوں کو مخاطب کیا، 1,00,000 کا مجمع۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما، 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھام کر رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ کہا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ جب تک ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ نے توفیق دی تو اگلے 5 اوصاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اگلی ملاقات میں پڑھیں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی۔ بسم اللہ الرحمن